واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اور اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی مزاج پرسی کرنا ہے اور ان کی پریشانیوں میں کام آنا ہے، تو یہ چیز تو اور زیادہ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی ایک دوسرے کا ضرورت مند ہوتا ہے، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ قرض لینا دینا عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی آدمی کو قرض دے دیتا ہے، کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، کہ جو بھی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے، جو بھی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے، غور کیجئے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارا بھائی ضرورت مند ہوتا ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں اور پیسے موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ اسے نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیا، الا کان کصدقتها مرہ، اور دونوں مرتبہ اس نے قرض لوٹا بھی دیا، تو گویا کہ آپ نے 1 مرتبہ اس کو صدقہ دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ وہ آدمی آیا، مسلمان آدمی آپ سے 10,000 قرض لے کر چلا گیا، دے دیا آپ کو، دوبارہ لوٹا دیا اس نے، پھر تھوڑے دن کے بعد آیا، پھر 10,000 مانگ کر گیا آپ سے، پھر لوٹا دیا، تو آپ نے اسے 2 مرتبہ 10,000 کر کے قرض دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پیسے تو واپس لے لیے، لیکن چونکہ 2 مرتبہ اس نے قرض دیا، اس وجہ سے اسے 1 مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب اسے مل گیا، جو قرض دینے کا ثواب ملا وہ الگ سے، اور پھر صدقہ دینے کا ثواب اسے مل گیا۔ تو یہ بڑی نعمت کی چیز ہے۔ ہمارے بھائی اصل میں پریشان اس طریقے سے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں نہ جانے پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر اس میں اپنے لیے کبر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میری پوزیشن ہے کہ وہ آدمی میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آدمی میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑے کھلے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، بہت کھلے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا، یا اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا، یا کوئی مجبوری کے لیے آپ کے پاس آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ضرورت پورا کرنے کا مالک بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کر سکیں۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میرے ذریعے سے میرے اپنے کسی بھائی کی مدد ہو جا رہی ہے، کسی کی محتاجگی دور ہو جا رہی ہے، کسی کی پریشانی دور ہو جا رہی ہے۔ یہ تو مالک الملوک کا کرم اور فضل ہے، وگرنہ اللہ آپ کو بھی ویسے ہی بنا سکتا ہے جیسے وہ آدمی سامنے والا آیا ہے۔ وہی ہاتھ جو مانگنے والے ہیں وہی ہاتھ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو نیکی کمانے کا اور نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی مسجدوں کا، مدرسوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ میں بار بار ایسے ہی کہتا ہوں میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کہ جب اگر کوئی مسجد یا مدرسے کے ذمہ دار آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے ضرورت ہے، یا مدرسوں کے لیے ضرورت ہے، یا یتیموں کے لیے ضرورت ہے، یا بیواؤں کے لیے ضرورت ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، آپ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، اور جو بندہ آپ کے دروازے پہ پہنچا ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کا پیسہ اللہ کے راستے میں استعمال کیا جا سکے، آپ کا پیسہ مسجد میں یا مدرسے میں یتیموں اور بیواؤں میں استعمال کیا جا سکے، یہ اس کا احسان ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو بری نظر سے مت دیکھیں اور ان کو غلط مت سمجھیں، الا یہ کہ وہ آدمی یقینی طور پہ غلط ہو۔ آپ مکمل چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے دروازے پہ پہنچا۔ تو نیکیوں کے اور بھائی چارگی کے بڑھانے کے یہ بہت اہم ذرائع ہیں جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔